بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی انٹر کورٹ اپیل مسترد۔ یوسف رضا گیلانی، بلاول اور زرداری کی خارج ختم ہی نہیں ہوتی، تم صادق سنجرانی تک جاؤ تو صحیح۔ چیئرمین سینٹ الیکشن کالعدم قرار دینے کی اپیل مسترد کر دی۔ کپتان کا اپوزیشن کو بڑے بڑے سرپرائز جاری۔ کپتان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر ان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ تم جو مرضی کر لو، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ زرداری، تمہیں عقل نہیں آتی، اس نے تمہیں بہت سڑکوں پر گھسیٹا، اب تو عقل آ جانی چاہیے۔ جو شہباز شریف نے شیروانی سلوائی ہے وہ اب کسی کی شادی پر پہنے گا، وزیر اعظم کے لیے تو نہیں پہن سکتا۔ یہ باپ بیٹا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں اور بڑا بھائی نواز شریف عالمی ڈون بنا ہوا ہے۔ 9 دسمبر 1999 میں پیر صاحب نے کہا، نواز شریف اپنے خلاف خود گواہی دے گا، سیاست کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اسامہ بن لادن 2000 میں گرفتار ہوگا، خلیج میں امریکی کمانڈو کا قتل ہوگا۔ یہ امریکی کمانڈر کون ہے، یہ پیر صاحب جلد بتائیں گے۔ کل کیا ہوگا؟ جو شخص دل میں جاننے کی آرزو لے کر بیٹھا ہے، گریٹ بلاسٹ کے بعد اب ٹوٹل بلاسٹ کا وقت آ پہنچا۔ روس برطانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اگلی باری امریکہ کی ہوگی۔ وہ سلیٹ نظر آ رہی ہے جب پاکستان کے ہاں اور نام میں فیصلے ہوں گے۔ 90 دنوں کے لیے ایمرجنسی لگے گی۔ ضیاء الحق بھی 90 دن کے لیے آئے تھے۔ 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا۔ مرد کامل ڈنڈے والی سرکار آ رہا ہے، پاکستان کی سلامتی اور بقا صدارتی نظام میں ہے۔ 16 جنوری 2008 کو پیر صاحب نے کہا، عمران خان ساتھیوں سے ہوشیار رہے، بھارت کی تباہی کا تماشا دنیا دیکھے گی، سابقہ ججز مٹھائیاں تقسیم کریں۔ 2 جنوری 2015 میں پیر صاحب نے کہا، مہربانوں کی نظریں عمران خان پر جم چکی ہیں، پنجاب چودھری اور شریف برادران کے ہاتھ سے نگل جائے گا، اشرف غنی کسی حادثے کی نظر ہو جائے گا، نواز شریف گھیرا جا چکا ہے، زرداری اور MQM کے ہاتھ سے سندھ بھی نکل جائے گا، آگ کا بڑا طوفان مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے لے گا، القہار کا عنقریب تجربہ ہونے والا ہے، اسرائیل کو نانی یاد آئے گی، یہودیوں کو بھاگنے کا رستہ بھی نہیں ملے گا، سارے لوگ ان کو پاگل بولیں گے، یہ میر جعفر بھی ہیں، میر صادق بھی ہیں، یہ دھمکی آمیز خط بھی لکھتے ہیں، بعد میں مکر بھی جاتے ہیں۔ طوفان کو روکنے کے لیے طوفان بننا پڑتا ہے، طوفان آ چکا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے طوفان کے۔ 28 مارچ 2000 میں پیر صاحب نے کہا، عمران خان مستقبل میں اہم قومی رہنما ثابت ہوں گے، فوج کو چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، ایک فیصلہ تو آج رات ہو چکا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ایران کے صدر کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ باتیں پیر صاحب نے روزنامہ صحافت میں کہی تھیں۔ یہ PDM والے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ملک ہمیں ٹھیکے پر ملا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی ملک نہیں چلا سکتا۔ اللہ اب اس ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب یہ ملک بحرانوں سے نکل گیا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، تب پیر صاحب تم سے پوچھیں گے کہ رب کے فضل کی کوئی حد ہے؟ اللہ تو بغیر باپ کی اولاد بھی دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب ایک بار پھر اللہ کے فضل کو دیکھ لیا۔ 25 جولائی 2010 کو اتوار کے دن پیر صاحب نے کہا تھا، کرپٹ سیاستدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے، زرداری کا نعرہ لگانے والے سوچ لیں کہ گشت بھاری ہے یا زرداری۔ چلے کے دوران مشرف کو ہٹا دیا، نہیں تو اس نے ملک کی ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ پیر صاحب، جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، تم سب اگر جمع ہو جاؤ اور ایمرجنسی کو روک کر دکھاؤ، جو مرضی کر لو، ایمرجنسی لگ کر رہے گی، تم خود دیکھ لینا، اب تمہیں پتہ لگ چکا ہے۔ پیر صاحب نے تمہیں سچی اور کھری کھری خبریں دی۔ یہ دن ٹھیک نہیں ہے، اتوار کا دن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اتوار کے دن کے اجلاس میں عمران خان نے ایسی کی تیسی کر دی، مولانا پریشان، امریکہ پریشان، سب پریشان، حیران یہ ہو کیا گیا ہے۔ عمران خان کہتا ہے، تم کسی کو نہیں چھوڑو گے، تم اپنی فکر کرو۔ یہ بات فضل الرحمان کو بول رہے تھے، مولانا تم پیچاروں سے اتر کر سائیکل پر آ رہے ہو، اکتوبر میں الیکشن ہے اور ذاتی طور پر فضل الرحمان الیکشن ہار جائے گا، جیسے صرف کی جھاگ بیٹھ جاتی ہے ایسے ہی یہ بیٹھ جائے گا۔ مولوی صاحب تم جو کر لو سیٹ نہیں جیت سکتے، یہ قومی الیکشن 2023 میں ہونے تھے، اب وہ 2022 میں ہوں گے، جو کہ پیر صاحب کی پیشن گوئی ہے۔ اب یہ سب اندر جائیں گے۔ منیر ارکان کی کرپشن پکڑی گئی، ملک سے غیر ملکی پالش کی چمک آ رہی ہے، امریکہ کی ٹھکائی اور غلاموں کی چیخیں آ رہی ہیں۔ عمران خان اب تم ڈٹ جاؤ، عوام ساتھ ہے، فضل الرحمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ایمان والا آدمی نہیں ہے، تم جانور ہو، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہو۔ فیصل واڈا نے چترول کر دی، آمد رمضان پر آب زمزم کا بڑا معجزہ
तमाम मुसलमान ज़ियारत कर लें। हालात ख़राब करने की कोशिश हुकूमत भी डट गई। जनरल बाजवा आखिरी डील करने कहाँ पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी फैसला कुन सरप्राइज़ भी आ गया। अंपायर ने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी। पीर साहब ने कहा था असम्बली टूट जाएगी और देख लो अब असम्बली टूट गई है। पीर साहब की बातें खालिस हैं। लाल बकरा जो जुमेरात के दिन पीर साहब ने सुबह फजर की नमाज से पहले ज़िबा किया, इसके 4 हिस्से करके 4 पहाड़ियों पर पहुंचा दिए। इस्लामी सदारती निज़ाम की आवाज़ आ रही है, गूंज उठ रही है। सब डरते हैं, इनसे कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से कलमा पढ़ रहे हैं, अंदर से काले सियाह हैं। ये इस्लामी सदारती निज़ाम से डरते हैं, जैसे ये अयाशी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम लगाकर जरदारी की उंगली काट दो, फिर देखना इसी वक्त सारे लूटे हुए पैसे वापस कर देगा। इसको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। रहील शरीफ के कानों तक आवाज़ पहुंच गई है। रहील शरीफ बब्बर शेर है। जब बब्बर शेर आएगा सारे बुत टूट जाएंगे। मस्जिद में से सारे बुत निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। भारत में 100 साल के बाद मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर लाशें थी। अक्टूबर 2022 का महीना, पाकिस्तान के अंदर कौमी इलेक्शन हो रहे हैं। अब मामला ठीक हो गए हैं। अब कोई बल बाकी नहीं रहा। 90 दिन तक सब मामलात होंगे। पंजाब में कप्तान टीम से मैथिट विकेट हो गया। उस्मान बुज़दार भी विकेट हो गया। सियासत के पंडितों, पंजाब पर ध्यान दो, तरीके दम इत्मीनाद आ रही है। मियाँ साहब बानों को कसाब लगाते रहेंगे, बराती कनी कतरा जाएंगे। कप्तान की टीम इमरान खान, पूरी टीम फॉलो ऑन होती दिखाई दे रही है। बैरूनी साजिशें लंदन में तैयार हुई, यह गलत बात है। तरक्की पजीर मुल्कों को मीर सादिक और मीर जाफिर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। चोर कभी भी मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं दे सकता। अमेरिका नाराज़ होता है, 100 बार नाराज़ हो, अमेरिका से रिश्तेदारी तो नहीं करनी। चीफ जस्टिस ओवरटेक करेंगे। 2040 में खुलफाए राशिदीन जैसी हुकूमत होगी। फिरोज़ गांधी का मुसलमान खून कभी भी जोश मार सकता है। अमेरिका ने चोर दरवाजे खोल दिए हैं। मामलात एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। 29 दिसंबर 1996 में पीर साहब ने चिल्ला काटना शुरू किया। चिल्ले के बाद इलेक्शन हुए। करप्ट सियासतदान नाअहल हो गए। नवाज शरीफ भी नाअहल हुआ। रब को राज़ी करना है तो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करो, हर चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। शहबाज शरीफ अपनी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करूँगा। नवाज शरीफ और इसकी बेटी ने खुलकर पाक फ़ौज पर तनकीद की। शहबाज शरीफ कहता है हम अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते। जब खत आया तो देर कर दी, इसी वक्त ही वावेला करना था। अगर अमेरिका मुदाखलत कर रहा था तो OIC में क्यों नहीं बताया गया। इमरान खान मामलात को दाव पर लगाने के लिए तैयार है। एक मरासला जो हमारे सफ़ीर ने लिखा, इसमें पोजीशन भी मुलविस है। शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो क्या ऐसे बात करेगा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं। चोरों ने मंडी मवेशी लगा रखी है और हमारे पास आखिरी कार्ड है। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।